جامع ترمذی یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے نا؟ اس میں حضرت امیر معاویہ کے مناقب کا باب ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث، حسن حدیث، جامع ترمذی سیاہ ستہ کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے اور اس کو ذریعہ ہدایت بھی بنا دے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ جو مہدی ابھی آنے والا ہے اس کے جھنڈے اٹھائے گئے ہیں، اس کے نعرے بلند کیے گئے ہیں، اس کے لیے نفل پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اجل اللہ فرجہ، یا اللہ جلدی جلدی اس کو باہر نکال دے، ہم اس کے پیچھے چلے، جب وہ آئیں گے نا پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ مہدی والے کون ہیں، پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ دوستان گرامی، اس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، جو ابھی آنے والا ہے اس کے بارے میں التجائیں کی جا رہی ہیں۔ خدا کے بندو ان کو بھی مانو جو آ چکے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرے خلفاء راشدین بھی ہیں، مہدیین بھی ہیں۔ یہ مہدیین مہدی کی جمع ہے، حضور کی حدیث بتا رہی ہے، ابو بکر بھی مہدی ہے، عمر بھی مہدی ہے، عثمان بھی مہدی ہے، علی بھی مہدی ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، کوئی مانے یا نہ مانے امیر معاویہ بھی مہدی ہے اور ذریعہ ہدایت ہے اور رہنمائے ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے، کسی ایک کی اقتداء بھی کرو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت قرآن میں نازل فرمائی۔ ایک علمی اور منطقی نکتہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ صحابہ کرام کی صداقت اور دیانت یہ قطعی ہے، یہ بولیے کیا ہے؟ کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور ان پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں وہ تاریخ کے قصوں کہانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ سب ظنی ہیں۔ اب ظنی کی کیا اوقات ہے کہ وہ قطعی کا مقابلہ کرے؟ قرآن فرما رہا ہے اولئک هم الراشدون، یہ نص قطعی ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ نص قطعی ہے۔ اولئک هم الصدیقون، یہ نص قطعی ہے۔ اولئک هم الغالبون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المؤمنون، یہ نص قطعی ہے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی خبر واحد بیان کرے اور اس کے راوی بھی مجروح ہوں، متروک ہوں، مدلس ہوں، دجال اور کذاب ہوں، تو اس روایت کا قرآن کے مقابلے میں کیا اعتبار ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک اصول حدیث بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی روایت صحیح بھی مل جائے، خبر واحد ہو، صحیح ہو، تو اس کو رد کر دو۔ صحابی کو جھوٹا کہنے سے بہتر ہے راوی کو جھوٹا کہہ دیا جائے۔ اگر صحابی کو جھوٹا کہو گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا، اپنا ایمان بچاؤ۔ وہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں، وہ کیسے کذاب ہو سکتے ہیں جن کی صداقت کا اعلان رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ تو ان کو صادقون کہہ رہا ہے، صدیقون کہہ رہا ہے، اور تم ان پر تہمتیں جڑ رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو۔ وہ روایت جھوٹی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو درخورے اعتنا نہ سمجھو۔
وہ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ کسے کہانیاں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر اپنے ایمان کا ان لوگوں نے دار و مدار بنایا ہوا ہے۔ ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم مصطفیٰ کے فرمان کے پابند ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، ایک بڑی حسین بات کرنے لگا ہوں۔ ہر چیز کا ایک الگ کنڈا ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے جس پر اس کو تولا جاتا ہے۔ لکڑ کے ڈال پر سونا نہیں تولا جائے گا، اور سونے کے کنڈے پر لکڑ نہیں تولی جائے گی۔ لکڑ کے لیے اور کنڈا ہے، سونے کے لیے اور کنڈا ہے۔ صحابہ کو تولنے کا شوق ہے نا، تو پھر تاریخ اور سیاست کا کنڈا لگا کر نہ بیٹھو، پھر قرآن اور حدیث کا کنڈا لگا کر بیٹھو۔ قرآن بتائے گا ابو بکر کی شان کیا ہے، عمر کی شان کیا ہے، عثمان کی شان کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، معاویہ کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان صحابہ و اہل بیت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، معاویہ بھی جنتی۔ دوستوں کی گرامی، حضرت امیر معاویہ کی بات ہو رہی ہے۔ سنیں، قرآن مجید نے صحابہ کرام کے دو طبقے بیان کیے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، اس نے مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ لوگ افضل ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنگ کی۔ یہ پہلا طبقہ دوسرے طبقے سے افضل ہے۔ تو رہ گئی جنت کی بات، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے قرآن مجید کا۔ ہم پیشہ ور خطیبوں کی طرح جملے نہیں پھینک رہے، میرا جملہ ہے، میرا جملہ ہے۔ تمہارے جملے پر خدا کی لعنت جو جملہ صحابہ کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے۔ ہم قرآن کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کو خبر ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ کیا اللہ کو جنگ صفین کا پتہ نہیں؟ اللہ کو جنگ جمل کا پتہ نہیں؟ اللہ کو صحابہ کے مشاجرات اور اختلافات کا علم نہیں؟ بولیے، علم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کو خبر ہے کہ ان میں اختلاف بھی ہوگا، ان میں مشاجرات بھی ہوں گے، ان میں جنگ بھی لڑی جائے گی، دونوں اطراف سے بندے جام شہادت بھی نوش کریں گے، سارا علم ہے۔ اس کے باوجود فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تم منجی سیدھی کر کے سویا کرو یا الٹی کر کے سویا کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تم جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جنتی ہونے کا فتویٰ نہ دیا کرو، جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ دیا کرو۔ ایک بندہ تھا جس نے کسی آدمی کو کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہوتا ہے میرے متعلق فیصلے کرنے والا؟ کون ہوتا ہے؟ جاؤ، میں نے اس کو جنت عطا کر دی اور اس کو میں نے جہنم عطا کر دی، یہ کون ہوتا ہے؟ جب عام آدمی کے بارے میں تم جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو ان کے بارے میں فتوے صادر کر رہے ہو جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سنیے اللہ نے امیر معاویہ کو دوسرے طبقے میں شمار نہیں کیا، پہلے طبقے میں شامل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے
کلمہ پڑھا ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے اولئک اعظم درجۃ من اللہ، اللہ نے ان کے لیے اعلیٰ اور اعظم درجہ رکھا ہے۔ دوستان گرامی، اس لیے تمام علماء کا، ائمہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا شمار حضور کے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو فتح مکہ سے پہلے ایمان کی سند عطا فرمائی۔ وہ کوئی معمولی ہستی ہیں، 40 سال کے حکمران جن پر فاروق اعظم نے اعتماد کیا، جن پر عثمان غنی نے اعتماد کیا، 40 سال کے حکمران، 20 سال بطور حاکم شام اور 20 سال بطور امیر المومنین۔ اس عرصے میں اسلامی فوجیں کہاں کہاں تک پہنچی، اور بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبری عطا فرمائی کہ وہ لشکر جنتی ہے، وہ لشکر جنتی ہے، جو لشکر مدینہ دے کیسر پر حملہ آور ہوگا، قسطنطنیہ پر حملہ ہوگا، حملہ آور ہوگا، اور جو سمندری جنگ لڑے گا سب سے پہلے، وہ لشکر جنتی لشکر ہے۔ ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھو اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا، اس لشکر کو تیار کرنے والا کون تھا، اس لشکر کے قائد محترم کا نام کیا تھا۔ ساری تاریخ اسلام اس بات پر متفق ہے کہ دور عثمان غنی کا تھا اور لشکر امیر معاویہ کا تھا۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور ڈبل شاہ کہتا ہے کہ ان کی شان میں کوئی سید اسی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، حساب کا علم بھی عطا فرما، اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ کیوں؟ نبی پاک کے برادر نسبتی ہیں، کشانہ نبوت میں آتے جاتے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، ان کا اسحار مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کے دل میں حضرت علی کی کتنی محبت تھی۔ یہ جو اختلاف ہوا جنگ صفین میں، یہ اجتہادی اختلاف تھا، خون عثمان کے قصاص کا مسئلہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم محدث اور عظیم صحابی فرماتے ہیں اگر امیر معاویہ امیر المومنین عثمان غنی کا قصاص نہ مانگتے اور مطالبہ نہ کرتے تو آسمان سے اس امت پر پتھر برستے۔ یہ روایات کون سنائے گا؟ کون ان روایات کا ذکر کرے گا؟ یہ لوگ تو علم کو چھپاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے دل میں مولا علی کی محبت تھی۔ حضرت علی پاک کا ایک لشکری، ایک ساتھی حضرت امیر معاویہ کے دربار میں آیا تو آپ نے فرمایا میرے سامنے علی کا ذکر کرو، میرے سامنے علی کا ذکر کرو۔ لوگوں نے کہا کیا آپ بھی علی کا ذکر سننا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے فضائل اور مناقب سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے ان کے فضائل اور مناقب سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، علی جس سیاہی سے اپنے خط لکھتا ہے، علی جس سیاہی سے اپنی تحریر لکھتا ہے، وہ علی کے ہاتھوں کے ساتھ لگنے والی سیاہی بھی ابو سفیان کی ساری اولاد سے بہتر ہے۔ وہ تو مسئلہ ہی نہیں، انکار والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ کوئی آدمی ثابت کرے کہ مولا علی کی حیات طیبہ میں حضرت امیر معاویہ نے ایک بندہ بھی بیعت کیا ہو، ایک بندہ بھی بیعت کیا ہو، ایک بندے سے بھی
اپنی خلافت منوائی ہو حضرت علی کی زندگی میں، ان کو کیسے باغی کہا جا سکتا ہے؟ اور دکھ اس بات کا ہے، بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے ابے کی موجودگی میں بیعت کرتے ہیں لوگوں کو۔ ابا جی موجود ہیں، سجادے پر بیٹھے ہیں، اور صاحبزادے کو چاہ چڑھے ہوئے کہ پہلے میری بیعت کرو، ابا جی کو رہنے دو، وہ سترے پترے ہو گئے ہیں، پہلے میری بیعت کرو۔ وہ لوگ امیر معاویہ پر اعتراض کر رہے ہیں، ثابت تو کرو، کوئی روایت تو لاؤ کہ انہوں نے مولا علی کی حیات طیبہ میں اپنی خلافت منوائی ہو۔ انہوں نے اس وقت اپنی خلافت منوائی ہے جب علی کے شہزادوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ امام حسن نے بھی بیعت کی ہے، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، امام حسن نے بھی بیعت کی ہے، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے۔ اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ اہل بیت کے مطابق ہے۔ ایک شہزادے نے جس کے ساتھ صلح کی اس کے ساتھ قیامت تک ہماری صلح ہے، اور دوسرے شہزادے نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ قیامت تک ہماری جنگ ہے۔ ہمارا عقیدہ امام حسن کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ امام حسین کے مطابق ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا۔ آخر میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی کا امیر معاویہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، امیر معاویہ کا مولا علی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بہترین فتویٰ ہے، قرآن حدیث کا نچوڑ۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جو مراتب ہیں، جو درجات ہیں، ان کا فرق بے شمار، یہاں تک کہ امیر معاویہ زمین پر ہیں اور مولا علی آسمان پر ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مولا علی کا درجہ ہے، 7ویں آسمان پر ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مولا علی کا درجہ ہے، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار۔ مولا علی برحق ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی ہر جگہ پر حق ہیں، تو پھر اس وقت پر حق کیوں نہیں جب وہ ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں؟ اس وقت پر حق کیوں نہیں جب وہ عمر فاروق کی بیعت کرتے ہیں؟ اس وقت پر حق کیوں نہیں جب وہ عثمان غنی کی بیعت کرتے ہیں؟ اس وقت پر حق کیوں نہیں جب وہ پوری خلافت راستہ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس وقت پر حق کیوں نہیں جب جنگ صفین واقعہ تحکیم کے بعد آدھی ریاست لکھ کر امیر معاویہ کے سپرد کرتے ہیں؟ اس وقت پر حق کیوں نہیں؟ علی کو اپنی مرضی سے نہ مانا کرو، علی کو علی کی مرضی سے مانا کرو۔ علی کو مانتے ہو اپنی مرضی سے نہ، علی کو ماننا ہے تو علی کی مرضی سے مانو۔ لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں علی کی عقیدت بھی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں علی کا عقیدہ بھی عطا کیا۔ مقابلہ نہیں کرواتے۔ کبھی کسی سنی نے 1400 سال میں امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر نہیں سمجھا درجات میں۔ ویسے نفس صحابیت میں برابر ہے، جیسے نفس نبوت میں سب نبی برابر، نفس رسالت میں سب رسول برابر، نفس ولایت میں سب ولی برابر، نفس امامت میں سب امام برابر، نفس کلام اللہ میں تمام آیات برابر۔ دوستان گرامی، درجات میں فرق ہے۔ آیت الکرسی آیتوں کی سردار ہے، آیت الکرسی آیتوں کی سردار ہے، سورۃ الفاتحہ سورتوں کی سردار ہے، اور میرے مصطفیٰ سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر صدیق یہ سارے صحابیوں کے سردار ہیں، ساری امتوں کے سردار ہیں۔ مولا علی شیر خدا سے ہم کوئی مقابلہ نہیں کرواتے، ہم اتنا کہتے ہیں امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کو کسی نے صحابیت سے خارج نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہر صحابی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ وہ صدوق بھی ہیں، عدول بھی ہیں، وثوق بھی ہیں،
اور بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں۔ امیر معاویہ سے حضرت امام قاسم بن محمد نے روایت حاصل کی، اور امام قاسم بن محمد سے امام جعفر صادق نے روایت حاصل کی، اور جن سے اہل بیت حدیث حاصل کر رہے ہیں، تم ان کو نہ صدوق مانتے ہو نہ وثوق مانتے ہو، تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ نے امیر معاویہ کو صداقت بھی عطا فرمائی ہے، دیانت بھی عطا فرمائی ہے، اور ثقافت بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ صحابی ہیں، ورنہ 480 روایات کا کیا بنے گا؟ اور ان پر جو ہزاروں مسائل ہیں، تمہاری تو میلاد والی روایت نہیں بچتی اگر امیر معاویہ کو نہ مانو گے۔ یہ میلاد مصطفیٰ والی جو صحیح مسلم میں روایت ہے نا، جس کو ہم لوگ سر پر اٹھا کر چلتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں، وہ روایت کا راوی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ ایک مرتبہ ان غریب لوگوں کو بتا دو اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ان معاویہ ابن ابی سفیان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، حضور نے فرمایا اللہ عطا کرتا رہتا ہے، میں اللہ کے فضل کو تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ اور حضرت علی نے ان کے سارے لشکر کو جنت کی سند عطا کی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا سفین میں کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا۔ سفین میں نے کہا جنگ ہوئی تھی، 70,000 لوگ شہید ہوئے تھے، اور جس کو تم سمجھتے ہو قسیم جنت ساقی کوثر مولا علی شیر خدا، اسی قسیم جنت ساقی کوثر نے ان لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا قتل معاویہ تھا وقتل آیا فی الجنہ، جو معاویہ کی طرف سے مقتول ہوا وہ بھی جنتی، جو میری طرف سے مقتول ہوا وہ بھی جنتی۔ میں نے کہا قسیم جنت نے سب کو جنت کی ٹکٹ عطا کر دی، اب تمہاری بکواس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مولا علی جن کو جنت میں داخل کر رہے ہیں، قرآن جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہے، تم کہتے رہو جنتی، تم کہتے رہو باغی، بغض لو گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں آل کا بھی غلام بنایا اور اصحاب کا بھی غلام بنایا۔